بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ایک سوال موصول ہوا کہ کیا داڑھی پر اور سر کے بالوں پر کالی مہندی لگانا شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب حاضر خدمت ہے۔ یہ مسئلہ علماء کے درمیان مختلفی ہے۔ بعض علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، جبکہ بعض علماء نے اس کو مکروہ تحریمی کہا ہے، اور یہی موقف شرعی دلائل کی روشنی میں درست ہے کہ اپنے سفید بالوں کو کالا کرنا، سیاہ خضاب لگانا شرعی تقاضوں کے مطابق مکروہ تحریمی ہے۔ یہ عمل شرعاً جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 5509 میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جناب سیدنا حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ والد گرامی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیونکہ وہ نابینا تھے اور انہیں پکڑ کے حضور کی خدمت میں لایا گیا۔ فتح مکہ کا موقع تھا تو آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں وہ لائے گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے اس وقت بال جو ہے وہ داڑھی کے اور سر کے انتہائی سفید تھے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کے سفید بالوں کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، فرمایا کہ ان کو کسی چیز کے ساتھ رنگ دو اور سیاہی سے بچو۔ تو یہ ایک واضح حکم ہے اس حوالے سے کہ بالوں کو رنگنا تو چاہیے، مگر کون سا رنگ ہونا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ سواد سے یعنی سیاہی سے بچنا چاہیے، کالا رنگ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جو بھی رنگ اختیار کیا جائے، تو وہ داڑھی کے بال ہوں یا وہ سر کے بال ہوں، تو ان کو رنگا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سنن ابی داود حدیث نمبر 4212 سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تعالی نے غیوبات سے آگاہ فرمایا تھا، وہ مستقبل کے حالات کو بھی جانتے تھے، ماضی کے اور حال کے احوال کو بھی جانتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مستقبل کے معاملات میں ایک جو ہے معاملہ آپ نے بیان فرمایا، اور فرمایا، یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کا حواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ، فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی جو ہے وہ سیاہی کو اختیار کرے گی، سیاہ خضاب لگائے گی۔ تو فرمایا جس طرح کے کبوتر کے پوٹے ہوتے ہیں، ان کے سینے ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ اپنے بالوں کو رنگیں گے، اپنی داڑھی کو اور اپنے سر کے بالوں کو وہ اس طرح سیاہ کریں گے جس طرح کے کبوتر کے سینے عام طور پہ سیاہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، لا یریحون رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پائیں گے، جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے۔ تو یہ ایک بڑی وعید ہے۔ تو جس عمل پر وعید آ جائے تو شریعت کی روشنی میں وہ عمل جائز نہیں ہوا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سفید بالوں کے حوالے سے دو چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے۔ ایک تو یہی بات کہ کالا خضاب، یعنی ان بالوں کو سیاہی کے ساتھ سیاہ کر لینا، اس کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور دوسری چیز سفید بالوں کے حوالے سے جو آپ نے منع فرمائی ہے، وہ ہے سفید بالوں کو اکھیڑنا، کہ عام طور پر جب بال نئے نئے سفید ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ وہ جو سفید بال ہیں ان کو اکھیڑ لیتے ہیں، وہ سر کے ہوں، وہ داڑھی کے ہوں، تو ان کو جو ہے اکھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شریعت کی روشنی میں جس طرح ان بالوں کو سیاہ کرنا ممنوع ہے، اسی طرح ان کو اکھیڑنا بھی ممنوع ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی امام ترمذی علیہ رحمہ اللہ حدیث نمبر 2821 میں
سیدنا حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی عن جدی کی سند سے روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن نتف الشیب وقال انہ نور المسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید بالوں کو کھیڑنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ سفید بال تو مسلمان کی روشنی ہے، مسلمان کے لیے نور ہے۔ البتہ سیاہ خضاب مجاہدین کے لیے لگانے کا جواز ہے کہ اگر کوئی مجاہد میدان جنگ میں ہے اور وہ جو ہے سفید داڑھی رکھتا ہے اور سر کے بال بھی سفید ہیں، تو وہ اگر اپنے بالوں کو سیاہ کرتا ہے اس نیت سے کہ میں میدان جنگ میں ہوں تو میرا دشمن مجھے دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ سامنے بوڑھا کھڑا ہے، اس میں کیا طاقت ہوگی، تو وہ اپنے بالوں کو سیاہ کر لیتا ہے اس نظریے اور اس نیت کے ساتھ کہ میرے بال جو ہے وہ کالے ہوں گے تو سامنے میرے دشمن پر میرا رعب طاری ہو جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ میرے سامنے کوئی بوڑھا نہیں بلکہ طاقتور جوان کھڑا ہے، تو اس کے حوصلے پست کرنے کے لیے اس طرح مجاہد اگر اپنے بالوں کو سیاہ کرتا ہے تو اس کی شریعت مطہرہ میں اجازت ہے۔ اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال سے جو بعض ہمارے علماء جو جواز کے قائل ہیں کہ سیاہ خضاب لگانے کو جائز سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی بعض صحابہ کرام کے حوالے سے اس بات کو جو ہے وہ روایت کیا ہوا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ وہ سیاہ خضاب لگاتے تھے، اپنی داڑھی کے اور سر کے بالوں کو وہ کالا کیا کرتے تھے، تو ان کی بھی تعویل جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عموماً مجاہد تھے اور ان کا یہ لگانا حالت جنگ میں تھا، تو وہ جو ہے جنگ کے عارضے کے پیش نظر اپنی داڑھی کے بالوں کو وہ سیاہ کرتے تھے اور ان میں سیاہ خضاب کا استعمال محض اس نقطۂ نظر سے ہوتا تھا کہ ہمارا دشمن پر رعب طاری ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ سیاہ کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو خضاب باقی جو ہیں یعنی اس میں سرخ اور گہرا سرخ ہے، اس میں زرد ہے، اس میں سبز خضاب ہے، تو یہ سبز جو سارے خضاب جو ہے جو کالے کے علاوہ ہیں شرعاً جائز ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث پاک سیدنا امام ابی داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سنن میں لائے ہیں، حدیث نمبر 4211، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص کا گزر ہوتا ہے اور اس نے مہندی کے ساتھ خضاب کیا ہوا ہے، مہندی کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، تو اس نے اپنی داڑھی پر مہندی لگائی ہوئی ہے اور اپنی داڑھی کو سرخ کیا ہوا ہے، تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا ما احسن ھذا، فرمایا کہ یہ اچھا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور کا گزر ہوا، اس نے اپنی داڑھی پر مہندی اور قطم یہ دو چیزیں لگائی ہوئی تھیں، اور مہندی اور قطم کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یمن میں ایک بوٹی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ خضاب لوگ کیا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا کہ وہ ایک بوٹی ہے جس کے پتے جو ہے وہ زیتون کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں اور اس کو مہندی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کا رنگ گہرا سرخ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی قطم ایک بوٹی ہے، مہندی جس طرح ایک بوٹی ہوتی ہے اور اس کے پتوں سے مہندی بنا لیتے ہیں، تو اسی طرح وہ بھی ایک بوٹی ہے جو یمن میں ہوا کرتی تھی اور گہرا سرخ رنگ ہوتا تھا، تو ان دونوں کو ملا کر ایک خضاب بنتا تھا گہرا سرخ رنگ کا۔ تو دوسرا آدمی جو گزرا اس نے گہرا سرخ جو ہے اپنی داڑھی کو کیا ہوا تھا، تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا ھذا احسن من ھذا، فرمایا کہ یہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے، جو پہلا گزرا تھا اس سے یہ خضاب بہتر ہے۔ اور پھر تیسرے کا گزر ہوا جس نے اپنی داڑھی پر زرد رنگ کا جو ہے پیلے رنگ کا وہ خضاب کیا ہوا تھا، تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ھذا احسن من ھذا کلی، فرمایا کہ یہ ان تمام سے بہتر ہے۔ تو آپ نے زرد کو سب سے بہتر قرار دیا اور دوسرے نمبر پر جو گہرا سرخ تھا اس کو پسند فرمایا، اور پھر سرخ کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا قرار دیا۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ان فرامین کی روشنی میں جو خلاصہ نکلتا ہے تو وہ یہ ہے کہ سیاہ خضاب سے بچنا چاہیے، اور باقی جو خضاب ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور ان کا استعمال مستحب ہے، پسندیدہ ہے، بجائے اس کے کہ آدمی جو ہے وہ اپنی داڑھی کو کوئی کلر نہ کرے، بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو رنگ لے، جس طرح کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3462 میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت درج ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قال ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفوہم، فرمایا کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں کرتے تو تم ان کی مخالفت کیا کرو۔ اب یہود و نصارہ کی مخالفت کیا ہوگی کہ وہ خضاب نہیں کرتے تو امت مسلمہ خضاب کرے، تو یہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اور آپ کے غلام جو ہے وہ خضاب کیا کریں تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو۔ اور اس میں جو پہلی روایت گزری ہے وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، آپ نے فرمایا کہ سیاہ سے تمہیں اجتناب کرنا چاہیے، باقی خضاب استعمال کیے جائیں تو یہ پسندیدہ اور مستحب عمل ہے، اور سیاہ سے بچنا بھی لازم امر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔